السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الذي أبدع الأخلاق والأرضين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأزواجه الطاهرين وصحابته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کی بارگاہ کا ہم کو ادب بتا رہا ہے۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں آؤ تو ادب کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اس طرح سے گفتگو کرو کہ تمہاری آواز نبی کی آواز پہ بلند نہ ہو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مقدس ہے۔ تمام فقہاء، مفسرین، محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ شاعر نے کہا ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی۔ مکہ اور مدینہ، اسے حرمین طیبین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں شہروں کی عزت و حرمت نبی کے قدم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرما دیا ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ نبی اس شہر کی قسمیں دے رہا ہے، اللہ اس شہر کی قسمیں دے رہا ہے۔ شہنشاہ یمن طبع اول حمیری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوگر ہونے سے کئی ہزار سال پہلے ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے، جس میں 1200 علماء، 1200 ادیباء، حکماء تھے، لے کر کے چلا نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ۔ جس شہر میں پہنچا اس شہر میں اس کا استقبال ہوا، لیکن جب مکہ شریف میں آیا تو کوئی اس کے استقبال کے لیے نہیں نکلا۔ تو کہا کیا وجہ ہے؟ جہاں میں جاتا تھا وہاں میرا استقبال ہوتا تھا، اس شہر میں میرا استقبال نہیں ہو رہا تھا۔ کہا گیا کہ اس شہر میں اللہ کا گھر ہے، لوگ اسی کا ادب کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا ادب نہیں کرتے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ ہم اس گھر کو ہی گرا دیں گے۔
دل میں ارادہ کیا تھا، ناپاک ارادہ کیا خانہ کعبہ کو گرانے کا، کہ اس کے منہ سے، اس کے ناک سے خون نکلنے لگا۔ اس کے ساتھ 1200 اطباء تھے، حکما تھے، انہوں نے علاج شروع کیا، مگر مرد بڑھتا گیا جو دوا کی۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ، یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی دوائیں تھیں ہم نے سب استعمال کر لیا، اس کا علاج اب روحانی طریقے پر ہی ہو سکتا ہے، لہذا علماء کو بلایا جائے۔ علماء آئے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ مقدس شہر ہے، تم نے اپنے دل میں کوئی غلط نیت کی ہے، کوئی غلط ارادہ کیا ہے، اس ارادے سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ ہاں، ہم نے اللہ کے گھر کو گرانے کا ارادہ کیا تھا، فوراً دل میں توبہ کرتا ہے، توبہ کیا تو اس کا مرض دور ہو گیا۔ پھر وہ خود آتا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس نے پھر ایک غلاف بنوایا اور اس کے اوپر چڑھایا۔ سب سے پہلا غلاف خانہ کعبہ پہ جس نے چڑھایا ہے وہ اسی بادشاہ کا چڑھایا ہوا ہے۔ اب وہاں سے چلا شہر مدینہ آیا، جب مدینے میں آیا تو یہاں کی مٹی کو سونگ کر کے، اس کے ساتھ جو علماء تھے ان لوگوں نے کہا اب ہم یہاں سے نہ جائیں گے۔ اے بادشاہ، تو اپنا جلوس لے کے جا۔ کہا کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں اللہ کے محبوب آخری پیغمبر جلوہ گر ہوں گے، اس لیے ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ ہم ان کا دیدار کر لیں، ان کا زمانہ پا جائیں، اور اگر ہم نہ پائیں گے تو ہماری اولادیں تو پا لیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کے لیے شہر مدینہ میں مکانات بنوا دیے، اور اس بادشاہ نے خط لکھا، اور جو علماء کے سردار تھے ان کے حوالے کیا، یہ خط میرا، اگر اس نبی کا زمانہ پانا تو انہیں دے دینا، اگر تم نہ پانا تو اپنے اولاد کو دے دینا، ان کو وصیت کر دینا، وہ نہ پائیں تو اپنے اولاد کو۔ اسی طرح سے سلسلہ بسلسلہ جب اس نبی کا زمانہ آ جائے تو میرا خط وہاں تک پہنچا دینا کہ اے نبی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں اپنا سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے، مدینہ شریف جب حاضر ہوئے آئے تو اہل مدینہ کی خوشیوں کی انتہا نہ رہی، وہ آگے بڑھے، اور ہر انصاری یہ چاہتا تھا، مدینے کے رہنے والوں کو انصاری کہتے ہیں، انصار کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد مواخات قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، وہ لے کر کے گئے اور ان کو اس طرح سے رکھا، اس طرح سے کھلایا پلایا کہ جس طرح سے اپنے بھائی سے، سگے بھائی سے محبت کی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ محبت کیا، یہاں تک کہ ایک صحابی تو اپنے مہاجر بھائی سے کہتے ہیں کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، تم ان سے نکاح کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ہر صحابی کی ایک خواہش تھی، ہر انصاری کی ایک خواہش تھی کہ سرکار ہمارے گھر میں تشریف لائیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری اونٹنی کو چھوڑو، یہ جس کے گھر پہ جا کے رک جائے گی وہیں میرا قیام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کی اونٹنی چلتے چلتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ٹھہری، وہیں پہ رک گئی۔ ایوب انصاری کون ہے؟ یہ علماء کے سردار کو جو خط دیا گیا تھا، یہ سلسلہ بسلسلہ خط پہنچتے ہوئے ان کے اولاد میں حضرت ایوب انصاری تک پہنچا، یہ ان کا زمانہ تھا۔ ان کے غلام کا نام تھا ابو لیلہ۔ یہ خط انہوں نے اپنے غلام کو دے دیا کہ اس خط کو حفاظت کے ساتھ رکھو۔ چنانچہ جب سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے، سامان اتارا گیا، خوشی خوشی اپنے گھر لے گئے،
تو 2 मंजिला उनका मकान था, और ये पक्का मकान बना हुआ नहीं था बल्कि छपरों था, मिट्टी से उसके ऊपर लेप किया गया था। ऊपर वो लोग रहते थे, नीचे सरकार की क़यामगाह बना दी गई। मगर जब रात हुई तो उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि हम लोग ऊपर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे हैं, ये बेअदबी। एक दीवार के किनारे दोनों मियाँ बीवी बैठ गए, और जब जैसे ही सुबह हुई, रात में नहीं आए कि सरकार की नींद में खलल हुआ। सुबह आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह, ग़ुलाम से गुस्ताखी हो रही है, बेअदबी हो रही है कि हम लोग ऊपर रहें, आप नीचे रहें। इसलिए या रसूलल्लाह आप ऊपर क़याम फरमाएं, हम लोग नीचे आ जाते हैं। सरकार ने फरमाया नहीं, तुम ऊपर रहो, मेरी इजाज़त से हो, ये बेअदबी नहीं है। इसलिए कि लोग आने जाने वाले मुलाकात के लिए आते जाते रहेंगे तो ऊपर जाने में दिक्कत होगी। एक दिन ऐसा हुआ, मिट्टी का घड़ा था पानी से भरा हुआ, वो टूट गया। सर्दियों का मौसम था, ठंडी का मौसम था। ये ख्याल, पानी बहने लगा, ये ख्याल करके कि पानी कहीं टपक के सरकार के ऊपर न जाए। वो कंबल था, उस कंबल में पूरा पानी सुखा लिया, और अपने पूरी ठंडी रात में इसी तरह से रहे वो लोग। मगर सरकार के अदब का ये आलम देखो, उनके यहाँ जब खाना बनता तो थाल में सजा करके सबसे पहले सरकार की बारगाह में पेश किया जाता। सरकार जब उसे तनाउल फरमा लेते, फिर वो थाल जब उनके घर में जाता तो उनके घर का हर फर्द सबकत करने की कोशिश करता कि हम वहीं से लुक़मा उठाएं जहां सरकार के उंगलियों के निशानात होते। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे खाना सरकार की बारगाह में गया वैसे ही आ गया, सरकार ने खाना तनाउल नहीं फरमाया। हज़रत अय्यूब खौफज़दा होकर डरते हुए आए सरकार की बारगाह में, या रसूलल्लाह, ग़ुलाम से कोई गलती सरगद हो गई, या खाना आपके मिजाज के मुवाफ़िक़ नहीं हुआ, क्या वजह है कि आपने खाना तनावुल नहीं फरमाया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अंदर कच्चा लहसुन पड़ गया है, और कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन ये मुझे पसंद नहीं। सरकार ने मना नहीं फरमाया, फरमाते हैं मुझे पसंद नहीं। हज़रत अय्यूब अंसारी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आज से आपका ग़ुलाम अबू अय्यूब भी उस चीज़ को नापसंद करेगा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाते हैं। ये वो बारगाह है, और इस बारगाह से उस शहर को निस्बत हो गई तो ये शहर मदीना भी इतना मुकर्रब हो गया, इतना मुकर्रब हो गया कि दुनिया के सारे शहरों में सबसे पसंदीदा शहर मदीना शरीफ है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के सबना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। लेकिन मदीना शरीफ की तरफ जब रुखसत होते हैं तो फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूँ मैं। ये वो मुक़द्दस शहर है कि जिसके बारे में मौलाना जामी फरमाते हैं, ऐ पाए नज़र होश में आक़ुए नबी है। यानी निगाहों के बारे में फरमाते हैं, ऐ पाए नज़र होश में आक़ुए नबी है, आँखों से भी चलना तो यहाँ बेअदबी है। जिसके बारे में फरमाया गया कि नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदीदा ईजा। हज़रत जुनेद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सरकार गौसे आज़म के मशाइखीन में से, उनके पीर के पीर के पीर के पीर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इस सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ के मशाइख में थे, उनके पीर के पीर के पीर के पीर के पीर। मगर इनके बारे में कहा गया कि नफस गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीद ईजा, कि वो भी इस शहर में आ जाते हैं तो अदब के सांचे में ऐसे ढल जाते हैं कि अपने नफस को गुम कर देते हैं कि कहीं यहाँ पे बेअदबी ना हो जाए, लग़ज़िश ना हो जाए। ये मुक़द्दस शहर है मदीना। मगर बड़ा अफसोस होता है कि इस मुक़द्दस शहर में 10 थिएटर कायम करने का नजदी हुकूमत ने ऐलान किया, सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया।
اس شہر کی حرمت کو پامال کرنے کا ناپاک ارادہ کیا، ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں کہ یہ شریعت کے پابند نہیں ہے، خادم الحرمین طیبین نہیں ہے، بلکہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں اور ان کے مطیع بردار ہیں۔ جو یہودیوں کا اشارہ ہوتا ہے، جو نصرانیوں کا اشارہ ہوتا ہے، یہ ان کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والوں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو۔ تو پتہ چلا جو صاحب ایمان ہوگا وہ کبھی یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا، وہ ان کی فرما برداری کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا، اس کے رسول سے محبت کرے گا، اس کا چلنا پھرنا نبی کی رضا کے لیے ہوگا، اس کا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا نبی کی رضا کے لیے ہوگا، ان کا ہر کام نبی کی رضا کے لیے ہوگا۔ صحابہ اکرام نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی کیوں؟ نبی کی رضا کے لیے۔ بدر میں اپنی گردن کٹایا کیوں؟ نبی کی رضا کے لیے۔ احد میں اپنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کیے گئے؟ ان کا کلیجہ چبایا گیا کیوں؟ نبی کی رضا کے لیے۔ غزوہ تبوک میں، غزوہ خندق میں اور تمام غزوات و سرائیات میں صحابہ اکرام نے اپنی قربانیاں دی نبی کی رضا کے لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا نبی کی رضا کے لیے۔ مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا نبی کی رضا کے لیے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا پرچم لے کر کے عراق کی سرزمین پہ، شام کی سرزمین پہ، تمام ممالک پہ پہنچتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ نبی کی بلندی، نبی کی عظمت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی عظمت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی عظمت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا نبی کی عظمت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی کی عظمت کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت امام حسن نبی کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرا دی۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت میں مداخلت کو پسند نہ کیا، اپنی گردن کٹا دی، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنا گھر لٹا دیا، مگر نبی کی عظمت میں، نبی کی عظمت کا پرچم بلند کیا۔ نبی کے شہر میں یا نبی کے شان میں کسی قسم کی کوئی بے ادبی ہوئی سے پسند نہ کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم لہرایا ہے، مگر آج معاملہ یہ ہے ہم نبی کی عظمت کا پرچم لہرانے کے لیے ربیع الاول شریف کا جلوس نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو فوراً فتویٰ ٹھوک دیا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیا کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد مصطفیٰ منایا؟ کیا جلوس نبی نکالا؟ کیا کبھی حضرت عمر نے جلوس نبی نکالا؟ کیا کبھی حضرت عثمان غنی نے جلوس محمدی نکالا؟ کیا مولا علی نے جلوس محمدی نکالا؟ کیا کسی صحابی نے جلوس محمدی نکالا؟ کیا کسی نے نبی کے میلاد کی محفل سجائے؟ آج میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ پوری دنیا کے جتنے وہابی دیوبندی ہیں آج ان کی زبانیں کیوں بند ہے؟ آج شہر مقدس میں 10 تھیٹر قائم کرنے کا اعلان ہو چکا ہے اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ بتاؤ یہ بدعت ہے کہ یہ بدعت ہے یا نہیں؟ یہ صحابہ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ اہل بیت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے کہ نہیں؟ آج ان کی زبانیں کیوں بند ہے؟ آج جتنے وہابی دیوبندی ہیں سعودی کے ریال پہ پلنے والے ان کی زبانیں بند ہیں، اس لیے کہ وہاں کے ریال پہ پلتے ہیں یہ۔ آج ان کو یہ چاہیے کہ احتجاج کریں، آواز اٹھائیں، اس کے خلاف فتویٰ دیں کہ جو وہاں پہ تھیٹر قائم کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمان مل کر احتجاج کریں۔ ان ظالموں کو جو
اپنے آپ کو خادم الحرمین طیبین کہتے ہیں، یہ خادم الحرمین طیبین ہرگز نہیں ہے، یہ خادم شیطان ہے، یہ خادم ابلیس ہے، یہ ابلیس کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں سے بے دخل کرنا چاہیے اور عاشق مصطفیٰ کا وہاں پہ خدمت کرنا چاہیے، جس طرح سے حضرت ابو بکر نے خدمت کی ہے، جس طرح سے حضرت عمر نے خدمت کی ہے، جس طرح سے حضرت عثمان نے خدمت کی ہے، جس طرح سے حضرت مولا علی نے خدمت کی ہے۔ آج جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس پہ اوپر بدعت کا فتویٰ ٹھوک دیا جاتا ہے۔ تم نے اللہ کے نبی کے شہر کا نام بدل دیا، سعودیہ عربیہ، وہ تو حجاز مقدس ہے، جزیرۃ العرب ہے، جزیرۃ العرب، پورا وہ علاقہ، چاہے کویت ہو، چاہے بحرین ہو، چاہے قطر ہو، چاہے دبئی ہو، سب جزیرۃ العرب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جزیرۃ العرب سے ان کو، یہود و نصارہ کو، مشرکوں کو بھگاؤ۔ مگر معاملہ یہ ہے، ان نجدیوں کی جب سے حکومت ہوئی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، غیب داں تم ان کے نبی کے غیب کا انکار کرتے ہو، مگر غیب داں پیغمبر نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا۔ وہاں یمن کے لوگ بھی تھے، ملک شام کے بھی لوگ بھی تھے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت دے، ملک یمن میں برکت دے۔ تو ایک صاحب نجد کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی برکت کی دعا فرما دے۔ سرکار نے دعا نہیں فرمائی۔ پھر دوبارہ سرکار نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام کے لیے میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر دوبارہ وہی صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ فی نجدنا، ہمارے نجد کے لیے بھی برکت عطا فرما دے۔ پھر آپ نے دعا نہیں فرمائی۔ تیسری مرتبہ پھر سرکار نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہناک الظلال والفتن وبها یطلع قرن الشیاطین، وہاں زلزلے فتنے ہوں گے، شیطان کی جماعت نکلے گی، شیطان کا گروہ نکلے گا۔ اسی نجد سے جس کا نام بدل کر کے آج ریاض رکھ دیا گیا، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے نا، بڑی تکلیف ہوتی ہے نا ان کو، تو سوچتے ہیں نجد، ہم جب نجدی کہیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ ارے یہ یہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، اس لیے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا۔ اسی نجد کی سرزمین سے سرکار کی بشارت کے مطابق عبد الوہاب نجدی نکلا، اور یہ لٹیرے جنہیں یہود و نصارہ نے تیار کیا سعودیوں کو، اس نے فتویٰ دیا اور ان لوگوں نے قتال کیا، جتنے مسلمان تھے مکہ شریف کے، مدینہ شریف کے، ان کو قتل کیا اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی، اور حجاز مقدس کا نام بدل کے سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا، ان کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت مولا علی شیر خدا کا زمانہ آیا، امام حسن کا زمانہ آیا، امیر معاویہ کا زمانہ آیا، امویوں کا زمانہ آیا، عباسیوں کا زمانہ آیا، کسی نے نام نہیں بدلا۔ صدیقیہ عرب، فاروقیہ عرب، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر دی جاتی، صدیقیہ عرب ہو جاتا سعودی عرب کے بجائے، فاروقیہ عرب ہو جاتا، عثمانیہ عرب ہو جاتا، علویہ عرب ہو جاتا، حسنیہ عرب ہو جاتا، حسینیہ عرب ہو جاتا، عباسیہ عرب ہو جاتا، امویہ عرب ہو جاتا، لیکن کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ حجاز مقدس کا نام بدلے۔ انہوں نے اس کو بدل دیا، کس کے نام پہ؟ شاہ سعود کے نام پہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے وہابیوں، نجدیوں، دیوبندیوں سے کہ اس نے جب نام بدلا اس حجاز مقدس کا اور اپنے پرکھا کے نام پہ سعودیہ عرب رکھا، تو تمہاری زبانیں کیوں بند تھی؟ تم لوگوں نے کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ کیوں نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے؟
صحابہ کے زمانے میں نام نہیں بدلا گیا، تابعین کے زمانے میں نام بدلا نہیں گیا، تبع تابعین کے زمانے میں نام بدلا نہ گیا، اموی حکومت آئی نام بدلا نہ گیا، عباسی حکومت آئی نام بدلا نہ گیا، بہت ساری حکومتیں آئی، ترکوں کی حکومت آئی نام بدلا نہ گیا، آج یہ نام کیوں بدلا جا رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو کریں سب جائز، اور سنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اگر میلاد مصطفیٰ منائیں تو بدعت، جلوس نکالے تو بدعت، نیاز کرے تو بدعت، کوئی کام کرے تو بدعت، ساری بدعتیں یہی نظر آتی ہے، وہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آتی؟ نگل کر اونٹ اور ہاتھی مسلم، یہ بیٹے مچھروں کو چھانتے ہیں۔ وہ مقدس سرزمین ہے، حرمین طیبین، مکہ کی سرزمین ہو یا مدینہ شریف کی سرزمین ہو، ایسی مقدس سرزمین ہے کہ مکہ شریف کی سرزمین پہ اگر ایک روزہ رکھو تو 1,00,000 روزے کا ثواب، ایک رکعت نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعت کی نماز کا ثواب، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو 1,00,000 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب، 1 ختم قرآن کرو تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب، 1 نیکی پر 1,00,000 کا ثواب، مگر 1 گناہ کرو تو 1,00,000 گناہ کا بھی ثواب ہے، 1 نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب، اور 1 گناہ کرو تو 1,00,000 گناہوں کا ثواب۔ مگر مدینہ شریف میں 1 نیکی کرو تو 50,000 نیکیوں کا ثواب، مگر 1 گناہ کرو تو 1 ہی گناہ کا ثواب۔ یہ سرکار کا کرم، شہر مقدس ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ نماز پڑھنے کی نیت سے دوسرے مسجدوں کا سفر یہ ناجائز ہے۔ کیا آپ سوچیں کہ اپنے محلے کی مسجد ہے، ہاں بڑی مسجد جامع مسجد ہو تو وہاں جمعے کے لیے جا سکتے ہیں، 5 وقتہ نماز کے لیے آپ سوچیں یہاں چھوڑ کر کے ہم چلے جائیں بمبئی میں نماز پڑھیں، جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں، فلاں جگہ جائیں، ڈھیکا جگہ، مگر 3 مسجدوں مسجد کی نیت سے سفر کرنا ہی جائز ہے۔ مسجد حرام مکہ شریف، مسجد نبوی مدینہ شریف سرکار کی مسجد، اور بیت المقدس، اس لیے کہ یہاں ثواب زیادہ ملتا ہے، اس لیے اب وہابیوں نے کہنا شروع کیا کہ صرف مسجد کی نیت سے جانا چاہیے اور کسی نیت سے جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن سنو، جو لوگ مسجد کی نیت سے جاتے ہیں تو مسجد کی نیت سے جانا تو جائز ہے، مگر کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جانا یہ ناجائز تھوڑی ہے۔ یہاں مسجد کے مقابلے میں فرمایا گیا کہ مسجدوں کی نیت سے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں جانا جائز نہیں ہے۔ رہ گیا سوال اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں جانا، تو یہ تو خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے تربت کی زیارت کی، میری بارگاہ میں حاضری دی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اب جو سنی مسلمان ہیں وہ سرکار کے روضے کی بارگاہ کی حاضری کی نیت سے جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں جائیں گے تو ایک نیکی پر 50,000 کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر سرکار کے روضے کی حاضری کی نیت سے جائیں گے تو سرکار کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو جائے گی، اور جو سرکار جس کی شفاعت فرماتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، مکے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس کسی نے کی نہجت کدھر کی ہے، یعنی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں مگر حج کا نام نہیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حج تو ایک رکن ہے، جیسے نماز ایک رکن ہے، روزہ ایک رکن ہے، حج ایک رکن ہے، زکوٰۃ ایک رکن ہے، جہاد ایک رکن ہے، تو اب یہ ایک رکن ہے حج، تو رکن بھی تو سرکار ہی کے صدقے میں ملا، یہ نماز بھی تو سرکار ہی کے صدقے میں ملی، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری
असलुल उसूल हाज़िरी उस पाक दर की है, वहाँ हाज़िरी हो गई तो नमाज भी कबूल हो जाएगी, रोज़ा भी कबूल हो जाएगा, हज भी कबूल हो जाएगा, कुर्बानी भी कबूल हो जाएगी, सब कुछ कबूल हो जाएगा। मगर उस बारगाह की हाज़िरी असल है। जो लोग सवाब की नीयत से जाते हैं तो सवाब का मामला यह है कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ना हो, लेकिन हाज़िरी की नीयत से जो गया तो वहाँ तो अक़ीदत देखी जाती है। जो हाज़िरी, यही वजह है कि हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी जब सरकार की बारगाह में जाते हैं तो खाना पीना छोड़ देते हैं। लोगों ने पूछा कि हुज़ूर आपने खाना पीना छोड़ दिया? कहा ये शहर रसूल है, मदीना शरीफ है, जब खाना खाऊंगा पानी पीऊंगा तो बौलो बरास की भी ज़रूरत पड़ेगी, पेशाब पखाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ये वो शहर है न जाने किन किन गलियों में सरकार के कदम पहुँचे हों, न जाने किन किन इलाक़े में सरकार कदम रंजा फरमाए हों। बहुत सारे अल्लाह वाले वहाँ चलते हैं तो जूता उतार देते हैं, चप्पल उतार देते हैं, नंगे पाँव चलते हैं। यहाँ जूता पहन के चलें शहर रसूल में, चप्पल पहन के चलें शहर रसूल में, अरे ये तो अदब का शहर है। तो फरमाते हैं कि बौलो बरास की ज़रूरत पड़ेगी और न जाने किन किन गलियों से मेरे आका गुज़रे हों। खाना पीना छोड़ देते हैं। जब कई दिन गुज़रा तो अब भूख प्यास की शिद्दत की वजह से, कमज़ोरी नकाहत की वजह से आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा, गश खाकर ज़मीन पे गिर गए। जब गश खा के ज़मीन पे गिरे, नसीबा बेदार हुआ, सरकार का जलवे ज़ेबा नज़र आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं जामी खाना पीना क्यों छोड़ दिया, तुमने क्या हालत बना रखी है? कहा या रसूल अल्लाह, खाना खाऊंगा पानी पीऊंगा तो बौलो बरास की ज़रूरत होगी। आपके मुक़द्दस शहर में ये एहतराम है बुज़ुर्गों का, उस शहर का देखो, मगर ये आज ज़ालिम वहाँ पे थिएटर काम कर रहे हैं। अल्लाह की पनाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जामी अब तो कुछ खा लो, एक रोटी इनायत फरमाते हैं। मौलाना जामी ख्वाब के आलम में खाना शुरू कर देते हैं, आधी रोटी खा लेते हैं, आधी रोटी हाथों में, आँखें खुल जाती है। क्या देखते हैं कि आधी रोटी जैसे खा रहा था हाथों में। पता चला कि अगर वो ख्वाब बयान करते तो लोग ये समझते कि ख्वाब था, तो आधी रोटी नींद के बाद भी हाथों में ये बता रही है कि वो नबी जो आलम ख्वाब में खिलाने पर कादिर है, वो आलम बेदारी पे भी खिलाने पे कादिर है। ये शहर रसूल का अदब है हमारे बुज़ुर्गों का कि नबी के शहर का इस कदर अदब किया करते थे, इस तरह अदब किया करते थे। मगर आज ऐसे बेअदब गुस्ताख आ गए हैं उस शहर में कि शहर रसूल पे, रोज़े रसूल पे पीट करके खड़े रहते हैं ज़ालिम। और जब वहाँ पे सलातो सलाम पढ़ने के लिए जाओ तो गुस्ताख वहाँ से भगाते रहते हैं। अगर सरकार के रोज़े की तरफ हाथ उठा दिया तो कहते हैं शिरक है, शिरक है, यानी पीठ सरकार के रोज़े की तरफ ज़बरदस्ती पीठ कर देते हैं और खाने काबा की तरफ हाथ कर देते हैं। अरे गुस्ताखो, तुम कुरान पढ़ते हो लेकिन तुम्हें यह भी खबर नहीं, कायनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ और मग़रिब तो अल्लाह ही के लिए, फ़ायनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख करोगे अल्लाह को पाओगे। तो दुआ के लिए क़िबला का होना शर्त नहीं है, ये शराइत नमाज है कि नमाज पढ़ने के लिए क़िबला रुख होना शर्त है। दुआ तुम क़िबला की तरफ हाथ करके भी कर सकते हो, पश्चिम की तरफ हाथ करके कर सकते हो, पूरब की तरफ हाथ करके कर सकते हो, और उत्तर की तरफ हाथ उठा करके दुआ करते हो, दक्षिण की तरफ हाथ उठा करके दुआ कर सकते हो। जहाँ बैठे हो हाथ उठा करके दुआ कर दो। जहाँ दुआ करोगे फ़ायनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, वहाँ तुम अल्लाह को पाओगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएँ कबूल करेगा। और रह गया खाने काबा, तो वो तो काबा है, मगर उस काबे का काबा तो गुंबदे खजरा है। आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं हाजियों आओ शहनशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, ये काबे का काबा है। तो ये बेअदबी और गुस्ताखी उनकी बेअदबों की है कि उधर पीट करके खड़े रहते हैं गुस्ताख। बहरहाल ये ज़ालिम हुक्मरानों की जो हुक्मरानी वहाँ पे है और यहूद व नसारा के इशारे पर जो थिएटर कायम कर रहे हैं, मैं आप हज़रात से ही कहूँगा और हुकूमत हिंद से मुतालबा करूँगा कि वो वहाँ मुतालबा करे
کہ وہاں پہ اس مقدس شہر کا احترام کیا جائے اور یہ ظالم اپنے اس ناپاک ارادے سے باز آ جائیں اور اس مقدس شہر کی حرمت کو پامال نہ کریں، وہاں پہ تھیٹر نہ بنائیں، اس لیے کہ تھیٹر یہ بری چیز ہے جس میں جانا بھی حرام ہے، دیکھنا بھی حرام ہے، بیٹھنا بھی حرام ہے، گانا سننا بھی حرام ہے، عورتوں کا بے پردہ دیکھنا بھی حرام ہے، گویا کہ وہاں کی حرمت اس مقدس شہر کی حرمت کو پامال کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں کو وہاں سے بے دخل کرے اور وہاں اہل سنت و جماعت کو وہاں کا خادم بنائے تاکہ وہ اس شہر کا احترام کریں اور اس شہر کا ادب کریں اور صحیح طریقے پر وہاں جو خدمت ہوتی ہے وہ خدمت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔